المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم بأشباههم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، جیسے الحمدللہ صاحب کا آیات میں آپ نے پڑھا ہے کہ حضور پاک نے اللہ کے حکم سے مشرکین کو خطاب کیا کہ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ان اجری الا علی اللہ وهو علی کل شیء شہید الی آخرہ. یہ حضور کی طرف سے خطاب تھا مشرکین. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے احوال کے بارے میں خبر دیتے ہیں کہ مشرکین کا انجام کیا ہوگا، عاقبت کیا ہوگی، مآل کیا ہوگا. اب سب سے بڑی بات جو پیدا ہوتی ہے نا جی اس قسم کی آیات مبارکہ میں، جو دشمنان اسلام ہیں، دشمنان دین ہیں، منکرین کتاب اللہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ساری باتیں جو ہیں ایک خیال ہی ہے نا کہ ایسا ہوگا، ابھی سامنے تو کچھ نہیں. کفار مشرکین جو ہیں مسلمانوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ بھی آپ کے قرآن پاک میں آتا ہے جہنم ہوگی، عذاب ہوگا، کافروں کا یہ حال ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. ایک خیال ہی ہے نا، کہاں ہے قیامت اور کہاں ہے جہنم. پھر ان لوگوں کو وہ مطمئن کرنے کے لیے ظاہری احوال کے دلائل دیتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے، اور حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم اپنے ملک میں بیٹھ کر اقمار صناعیہ جو ہیں، سیٹلائٹ جو ہیں، ان کے ذریعے جو جگہ جس مکان کو دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں.
اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم زمین کی گہرائیوں میں بھی ڈھونڈ لیتے ہیں کہ بھئی طبقات الارض میں کیا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جن میں ان لوگوں نے اپنے علم کے ذریعے معلوم کر کے پوری زمینوں کے علاقے کے ایکس رے لے کر طبقات الارض کے بارے میں نیچے جو اللہ نے زمین کی پلیٹیں رکھی ہیں ان کے بارے میں بتلا دیتے ہیں کہ بھی اس علاقے میں کسی وقت بھی زلزلہ آ سکتا ہے، یہ زلزلے کے زون میں ہے. اور زلزلے کا معنی ہی یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ نے جو نیچے زمین کی تہ بر تہ سمجھ لیں، پلیٹ سمجھ لیں، ان میں جب تفاوت آتا ہے، ایک جگہ ہلتی ہے تو پھر زلزلہ آتا ہے. کہتے ہیں کہ وہاں تک بھی ہماری نظریں پہنچ گئیں. سمندروں کی گہرائیوں میں میلوں تک ہمارے پاس آلات موجود ہیں جن دوربین سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سمندر کی تہ میں اتنی دور فلاں چیز پڑی ہوئی ہے. سمندروں کے اندر جو چھپی ہوئی جھیلیں ہیں، پہاڑ ہیں، ٹیلے ہیں، مرجان کے درخت ہیں، وہ ہم ڈھونڈ لیتے ہیں. تو کہاں ہے آپ کی جہنم اور کہاں ہے آپ کی جنت؟ یہ تو محض ایک نعوذ باللہ مسلمانوں نے لوگوں کو تخیل کے لیے ایک بات بنائی ہوئی ہے، اور نہ کوئی جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ قیامت ہے، نہ مرنے کے بعد نہ جینا ہے. بس یہ عالم ہے، بن گیا، فنا ہو گیا، ختم ہو گیا. تو اس لیے اور اس کا سب سے آسان شکار جو ہے نا ہمارا جدید نوجوان طبقہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے پیری فقیری کا شکار جاہل ہوتے ہیں نا جی، جاہلوں میں بڑی پیری چلتی ہے. جو پیر نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، بیچارہ جاہل آدمی ہے، نہ علم ہے نہ کچھ ہے، کہا جی بس حضرت نے فرمایا، مرشد نے فرمایا. علم تو ہے نہیں، غریب کے پاس کوئی چکر لگائے دیکھے کہ مرشد نے جو فرمایا ہے تو کوئی دلیل بھی ہے فرمانے کی. اور غریب جاہل بیچارہ کیا دلیل مانگے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی کر کے سوال کاری بیٹھے تھے، جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں تو بڑے بدتذیب حضرت کے سامنے بات کر رہے ہیں. بس حضرت نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی. تو جتنے بدعات ہیں، جتنے منکرات ہیں، جتنے عقیدے کے اندر جھول ہیں، یہ جاہلوں میں زیادہ چلتے ہیں. اور جتنی سائنسی طور پر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے وہ جدید پڑھے لکھے زیادہ دھوکہ کھاتے ہیں. ان دونوں کی اصل دھوکے کھانے کی وجہ کیا ہے کہ جاہل بیچارے کے پاس مطلق علم ہے ہی نہیں، وہ غریب دھوکہ کھا جاتا ہے. اس جدید پڑھے لکھے کے پاس جدید علم تو ہے لیکن علم دین نہیں، علم دین میں وہ بھی جاہل ہے، اس لیے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے. صرف اللہ ان کو سلامت رکھتے ہیں جن کو اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا ہے یا علم والوں سے تعلق دیا ہے کہ خود تو عالم نہیں لیکن علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، صبح و شام قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. تو وہ الحمدللہ ان چیزوں میں آ کے گمراہ نہیں ہوتے، بچ جاتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھا کریں کہ یہ جو آج کل دنیا کو بڑا دبدبا دکھاتے ہیں نا کہ بھئی ہم نے سائنسی ترقی کی اور ہم نے سائنسی ترقی کی، پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ یہ جھوٹ ہے.
یونان اور اس کے بعد یورپ جو ہے یہ تو بالکل جہالت کی تاریکیوں میں ڈوب گئے تھے. انہوں نے کیا سائنسی ترقی کرنی تھی؟ ان کے نزدیک تو سائنسی ترقی کرنا جو ہے وہ تو عقیدے کے اعتبار سے جرم تھا. کلیسا اس کو حکم دیتا تھا پھانسی بھی لٹکا دو. تو علم حاصل کرنا ہی ان کو منع تھا. یہی تو وجہ تھی نا کہ کلیسا کے اندر اور ان کے جدید علوم کے اندر ہمیشہ جنگ رہی. بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے سائنسدان جو ہیں ان کو پھانسی پہ چڑھایا گیا اور سقراط جیسے آدمی کو زہر کا پیالہ پینا پڑا. تو جہاں سائنس کا پڑھنا جرم ہو، کفر ہو، ہلاکت ہو، ترقی کیسے کر سکتے تھے وہ؟ یہ ساری ترقی الحمدللہ یعنی علمی طور پہ بھی، دینی طور پہ بھی اور سائنسی طور پہ بھی یہ اعزاز مسلمانوں کو ملا ہے. یورپ کو تو اندلس کے ذریعے علم گیا ہے، اسپین کے ذریعے علم گیا ہے. ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا. یہ جتنا ان کے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں نا سائنس کے، یہ سارے کے سارے یا براہ راست علماء عرب کے شاگرد ہیں یا بالواسطہ علماء عرب کے شاگرد ہیں، یا انہوں نے مسلمانوں کی کتابیں حاصل کر کے ان کے ترجمے کیے اور اس سے انہوں نے سائنس سیکھی ہے. اچھا مسلمان ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ ہمارے پاس آ گیا ایک دور جس کو آپ صوفیاء کا دور بھی کہہ سکتے ہیں، تصوف کا دور بھی کہہ سکتے ہیں. ان میں الحمدللہ اہل حق بھی تھے اور اہل باطل بھی تھے. جیسے مولویوں میں بھی اہل حق ہوتے ہیں، اہل باطل ہوتے ہیں. تو اب آدمی جب اس لائن میں آ گیا نا تو وہ سائنس سے ہٹتا گیا. بس انہوں نے ذکر اور فکر میں اپنی ساری محنتیں لگا دی. انہوں نے ساری محنت جو تھی اسی پہ لگا دی. وہ جو علوم تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے. اور جو یورپ نے ہمارے علوم کو حاصل کر لیا وہ آگے بڑھتے گئے. اب ان کے سامنے رکاوٹ کوئی نہیں تھی اور ان کے سامنے ہماری روشن تاریخ تھی کہ دیکھو مسلمان نے کیسے ترقی کی. مطلب یہ سارے ایجادات تو مسلمانوں کے ہیں. آج یعنی آپ حیران ہوں گے کہ جو اس وقت علوم طب میں، سرجری میں اور میڈیکل میں ان کو جو ناز ہے وہ کون سا میڈیکل پڑھاتے ہیں؟ وہ ابن سینا کا. ان کا اپنا کیا ہے؟ کسی دور میں اپنا جب انگریز کا دور تھا، انگریز کی حکومت تھی، تو اس وقت جو ان کا بادشاہ تھا یعنی برٹش امپائر کا جو بادشاہ تھا، اس کی بیٹی بیمار ہو گئی. بیٹھے بیٹھے اس کو دورہ پڑتا تھا، بے ہوش ہو جاتی. بڑے ڈاکٹر آئے دنیا کے، کوئی فائدہ نہ ہوا. وائسرائے ہند جو تھا، جو انڈیا میں ان کی طرف سے وائسرائے تھے، گورنر تھے، جو بھی تھے، انہوں نے اپنے بادشاہ کو لکھا کہ ہاں ہند میں ایک طبیب ہے، اجمل خان اس کا نام ہے، بڑی بڑی بیماریوں کے علاج کر رہا ہے، اگر آپ کہیں تو ہم اس کو بھیجیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کوئی صاحب الغرض تو پھر صاحب الغرض ہوتا ہے نا. صاحب الغرض جو ہے وہ تو بیچارہ مجنون ہوتا ہے نا. اس کو تو پھر یہ نہیں دیکھتا نا کہ بھئی جیسے آج کل نہیں دیکھا اچھے خاصے پڑھے لکھے کبھی جادو کے والوں کے پاس گئے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی منجمین کے پاس گئے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی قسمت کا حال بتانے والوں کے پاس گئے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی پرندوں سے فال نکلوا رہے ہوتے ہیں. غرض ہے نا، آدمی پاگل ہو جائے. صاحب الغرض ہے، مجنون. حضرت
امروٹی رحمت اللہ علیہ بغاوت کے مقدمے میں جب کراچی میں ٹھہرے ہوئے تھے اپنے ایک فقیر کے پاس، تو اس فقیر نے آگے عرض کیا کہ حضرت ہمارے قریب میں کوٹھی ہے، وہاں ایک صاحب ہیں، اس کا مالی جو ہے وہ میرا بھائی ہے، وہ میرے پاس آیا ہے کہ حضرت سے کہیں اس کی بیوی کو بڑی شدید تکلیف ہے، بیچاری کو علاج سے وہ تنگ آ چکے ہیں، بالکل ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی مہربانی کر کے تم اپنے پیر کو، اپنے شیخ کو، اپنے مرشد کو لے آؤ، ہمارے گھر دعا کر دیں۔ اللہ والے تو فقیر ہیں، چلو بھائی ٹھیک ہے۔ اچھا ان کو پتہ نہیں تھا کہ آگے وہ کافر ہیں، انگریز ہیں۔ آگے جب گئے تو دیکھا وہ استقبال کے لیے نکلا آیا، حضرت کو لے گیا، میں دیکھا یہ تو کافر ہے، انگریز ہیں، اور حضرت کو تو کافروں سے بڑی چڑ تھی۔ اب حضرت بڑے پریشان ہوئے کہ اب میں آ بھی گیا ہوں۔ وہ خیر گھر لے گیا، اس نے کہا جی یہ میری بیوی ہے، اس کو یہ تکلیف ہے، مہربانی کریں کچھ پڑھ لیں، کو دعا فرما دیں۔ تو بس حضرت نے اپنی داڑھی مبارک پکڑی، کہا اللہ میاں ہے تو تیرا بھی دشمن میرا بھی دشمن، پر اب یہ میرے پاس آیا ہے، وہ اس کی لاج رکھ لے۔ بس حضرت باہر نکلے، وہ ٹھیک ہو گئے۔ وہ دورے شورے خرو بے ہوش اٹھ کے بیٹھ گئی، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ وہ بڑا حیران ہوا، بھئی ایک کمال ہو گیا، کچھ نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگایا، پڑا نہیں، کوئی بھونک نہیں ماری، کوئی دوائی نہیں دی، کوئی پانی پڑ کے نہیں پلا، ایسے داڑھی پکڑی۔ وہ تو سمجھا بھی نہیں نا حضرت کیا کریں، وہ تو انگریز تھا، ٹوٹی پھوٹی اردو جانتے تھے۔ حضرت تو سندھی میں بات کر رہے تھے، اور یہ تو ہی کہا اللہ میاں بس یہ تیرا بھی دشمن ہے میرا بھی دشمن ہے، اب بلا لیا ہے تو اس کی لاج رکھ لے۔ ٹھیک ہوگی۔ اچھا صبح جب حضرت عدالت میں پیش ہوئے تو وہی سپریم کورٹ کا جج تھا، اسی کی کورٹ میں مقدمہ، اس نے دیکھا حضرت، انہوں نے کہا یہ باغی ہے۔ انہوں نے اپنے پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ یہ باغی ہے، یہ شخص والے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ بڑا خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، باعزت بری، جاؤ بھاگ جاؤ، مقدمہ ختم۔ اس نے کہا اگر یہ باغی ہے، پھر اس کو اپنے وائسرائے نے بلایا جج کو، یہ کیا کیا؟ اس نے کہا جو داڑھی پکڑے کام ہو جاتا ہے تمہیں برباد کر دے گا، میں نے پھر بھی تمہارا بھلا کیا ہے، اس کا بھلا نہیں کیا میں نے۔ اس نے تو ابھی ہاتھ ہی نہیں اٹھایا، داڑھی پکڑی تو کام ہو جاتا ہے، کہیں تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کو نہ چھیڑا کرو، ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہو تو دشمنی بھی نہ لیا کرو۔ میں نے تمہارا ملک بچایا ہے، تم کہتے ہو میں نے اس کی حمایت کی ہے، اس کی میں نے کوئی مدد نہیں کی۔ ایک آدمی پھانسی چڑھ جاتا تو کیا ہو جاتا، لیکن یہ اچھے لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ان پہ ہم نے رعایت کی ہے تو یہ بھی ہمارے ساتھ رعایت کریں گے۔ تو اجمل خان مرحوم کو کہا، خیر اجمل خان پہنچ گئے، انہوں نے جا کے وہ بی بی کا ہاتھ دیکھا، جو بھی تھی، آخر کافر کی لڑکی ہو، لڑکی تو لڑکی ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کو کہا کہ بس ٹھیک ہے، مجھے اس کی بیماری کا پتہ ہو گیا، کوئی اچھی لیڈی ڈاکٹر بلائیں، سرجری جو جانتی ہو، سرجن آپریشن کر سکتی ہو۔ وہ آئے، انہوں نے کہا دیکھو کسی کو بتانا نہیں، بتایا اس کو کہ بھئی فلاں اس کو تکلیف ہے، فلاں جگہ سے تھوڑا سا کھول کے وہ ایک نقطہ جمع ہوا ہے، بس اٹھا لو، اٹھا لیا ہو، لڑکی ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ برٹش امپائر کا تو کہتے ہیں نا اس وقت سورج غروب نہیں ہوتا تھا، مانا یہ ملک اتنا بڑا تھا نا، کہیں ڈوب رہا ہے تو دوسری جگہ نکل رہا ہے۔ ان کو بڑا مسئلہ بن گیا کہ ایک داڑھی والا حکیم آیا، ہمارے سارے ڈاکٹر فیل ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ڈاکٹروں کو اکٹھا کیا، بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، انہوں نے کہا کمال ہو گیا خان صاحب یہ کیا؟ انہوں نے کہا جو بیماری تھی وہ ٹھیک ہو گئی ہے، بس بات ختم۔ انہوں نے کہا چلو ہم مانتے ہیں، فزیشین تو آپ ہیں، حکیم آپ ہیں، تشخیص کر سکتے، لیکن ہمارے مقابلے پہ سرجری نہیں کر سکتے، آپریشن میں آپ لوگ ہمارے محتاج۔ انہوں نے کہا یہ بھی غلط فہمی آپ لوگ،
انہوں نے ویسرائے سے کہا، انہوں نے کہا ایسا کرو کہ ایک پان کا پتا منگاؤ اور پانی کا پیالہ منگاؤ۔ پانی کا پیالہ آ گیا، پتا آ گیا، انہوں نے کہا پتے کو اوپر رکھ دو۔ انہوں نے کہا اس کی رگیں کاٹو لیکن ڈوبے نہیں ہے، تم بھی کرو میں بھی کرتا ہوں، دیکھیں کس کا ہاتھ سرجری میں صاف ہے۔ تو پریشان ہو گئے کہ بھی آخر اس کو کوئی چیز لگے گی، نیچے تو جائے گا نا، پتا ہے پانی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کا یہ اوپر اسی طرح تیرتا رہے، اس کی رگ نکالنی ہے اندر سے، تم بھی نکالو میں بھی نکالتا ہوں، شرط یہ ہے کہ ڈوبے نہیں نیچے۔ وہ فیل ہو گئے، حکیم صاحب نے نکال دی۔ انہوں نے کہا بدبخت ہو، تمہیں حکومت مل گئی، مسلمانوں کو حکومت نہ ملی، ہماری طب ڈوب گئی، تمہاری طب چڑھ گئی۔ جس کے بعد اقتدار ہوتا ہے اس کی بات چلتی ہے، جو بیچارے اقتدار پہ نہ ان کو کون پوچھتا ہے؟ اس لیے یاد رکھو کہ پہلے تو سائنسی ترقی ہے مسلمانوں کی، یہ مسلمانوں کے شاگرد ہیں، محتاج ہیں، ان کی کتابیں پڑھ کے اوپر آئے ہیں، اب مسلمانوں کو آنکھیں دکھائیں تو ان کی جہالت۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ جس انسان کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ وہ دوربین بنا کے سمندروں کے نیچے دیکھ سکتا ہے، تو اس انسان کو بنانے والے کا کیا مقام ہوگا؟ یا تو یہ انسان کہے کہ میں خود بنا ہوں، یہ تو کہہ نہیں سکتا، تو اس انسان کا خالق، ان عقول کا خالق اور مالک جو ہے، اس کا مقام اور اس کے علم کو کون پہنچ سکتا ہے جب تک کہ وحی ربانی آئے اور اللہ کا نبی سمجھائے۔ آج آپ ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں، بعض بڑے لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں سوئمنگ پول بناتے ہیں، بڑے بڑے ہاؤس بناتے ہیں خوبصورت، اور اس کے کنارے بڑے خوبصورت، پھر اس میں پانی کا وہ انتظام کرتے ہیں، ضرورت کے تابع گرم بھی ہو جائے ٹھنڈا بھی ہو جائے، باہر چیئرز ہوتی ہیں نہانے کا، اس ساری چیز لوازمات ہوتی ہیں، وہ کاسٹیوم پہن کے نہاتے ہیں، شوق پورے کرتے ہیں۔ تو ایک ہاؤس میں پانی بھرنے پہ، ہاؤس بنانے پہ تمہارا کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ ایک کوٹھی میں اگر تم بناؤ اپنا ہاؤس، اس میں کتنے پیسے لگیں گے؟ مثال کے طور پہ 10 لاکھ، تو تم نے بنایا 100 میٹر، بھئی 100 میٹر خرچ آیا 10 لاکھ، تو جس نے یہ سارے سمندر اور دریا بنائے ہیں وہ کون بنا سکتا ہے؟ تم تو ایک چھوٹا سا سوئمنگ پول نہیں بنا سکتے ہو۔ تم نے یہ حرم شریف بنایا، اس کی چھت ڈالی ہے، ماشاءاللہ کتنا پیسے خرچ ہو گئے؟ ملینز ڈالا، اس نے ساری مخلوق پہ آسمان کی چھت ڈال دی ہے۔ تمہاری چھتیں لیک ہو جاتی ہیں، آسمان تو نہیں لیک ہوتا جب تک خود نہ کہے۔ تمہارے دروازے ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی ہوا کے دور سے بھی کھل جاتے ہیں، کبھی ان کے قبضے اکھڑ کے دور جا پڑتے ہیں، اللہ کے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے جب تک حکم نہ ملے۔ اچھا، گھر کا یوں دروازہ لگانا تو آسان ہے نا، یوں دروازہ لگانا تو بڑا مشکل ہوتا ہے نا۔ بھائی دیوار سیدھی ہے، اس میں دروازہ لگا تو ٹھیک ہے، لیکن چھت میں دروازہ لگاؤ اور نیچے کھلے، تو اللہ نے تو آسمان اوپر رکھا اور اس میں دروازے ہیں، کھلتے بھی ہیں بند بھی ہوتے ہیں، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں لگتا۔ جب چاہتے ہیں حکم دیتے ہیں کھول دو، حکم دیتے ہیں بند کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، دروازہ کھل جاتا ہے، پھر اوپر جاتے ہیں کھل جاتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ہر بندے کے لیے 2 دروازے رکھے ہیں آسمان میں، ایک دروازے سے اس کے رزق اترتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کے عمل صالح اوپر جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ مرتا ہے تو اس پہ آسمان بھی روتے ہیں، زمین بھی روتی ہے۔ مسلمان کافر کے لیے تھوڑا روتی ہے۔
وجہ کیا ہوتی ہے کہ زمین پہ جہاں جہاں سجدے کرتا تھا، بیٹھ کے قرآن پڑھاتا تھا، درس دیتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، ذکر کرتا تھا، تسبیح کہتا تھا، زمین کے ٹکڑے تو گواہ ہے نا قیامت میں. اب مر گیا، اداس ہو گئی زمین. تو اس لیے سمجھیں کہ ان کو جواب دینے کا ایک حل ہے کہ بھئی پہلی بات یہ بتاؤ کہ آسمانوں زمینوں کے خالق تم ہو یا اللہ ہے؟ اگر اللہ ہے تو جو اس نے کہا ٹھیک ہے. اچھا دلیل مانگو کہ کیسے ٹھیک ہے، تو جو جو قرآن میں اللہ نے خبر دی ہے تم ایک خبر کو جھٹلا دو. اللہ نے خبر دی آدم کی، اللہ نے خبر دی نوح کی، اللہ نے خبر دی حضرت ہود کی، صالح کی، یوسف کی، یعقوب کی علیہم السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، بی بی مریم، بی بی آسیہ. ایک خبر جھٹلاؤ. تو اگر وہ ساری سچی ہیں تو پھر یہ بھی سچی ہے. دیکھو نا، ہم نے تو فرعون نہیں دیکھا نا، اللہ نے خبر دی نا کہ فرعون آیا، پھر غرق ہوا، پھر ڈوب گیا، پھر مر گیا، موسیٰ علیہ السلام نکل گئے. تو یہ مصر کی بات ہے، نیل کی بات ہے. تو یہ مصر اتنا دور تو ہے نہیں، تحقیق کر لو کہ کیا سچ ہے جھوٹ ہے. تو اگر وہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ تک ہر خبر سچ ہے تو پھر یہ بھی سچ ہے. باقی یہ کہنا کہ جی ہماری عقل میں نہیں آتا، تو اس کا جواب ہمیشہ یہ دیا کریں کہ سوال اگر ایم اے کا ہو تو پرائمری پاس کو تو سمجھ نہیں آئے گا نا، وہ تو پھر ایم اے کو سمجھ آئے گا یا اس سے بھی بڑی ڈگری پی ایچ ڈی والے کو سمجھ آئے گا. آپ کو کیسے سمجھ آئے گا؟ آپ کا عقل محدود ہے. تو جب آپ اپنے سے اس بڑے عقل والے کے پاس جائیں گے جس کی تعلق اللہ کے وحی کے ساتھ ہوگا، نور ایمان کے ساتھ ہوگا، نور قرآن کے ساتھ ہوگا، نور حق کے ساتھ ہوگا، وہ تو بالکل بتا دے گا. جیسے میرے پاس اینک نہ ہو، میں نہیں پڑھ سکتا، اینک پہن لوں گا تو میں پڑھ لوں گا. جب تم نور ایمان والی اینک پڑھ لو گے تمہیں صاف سمجھ آ جائے گا سب ٹھیک ہے، جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے. اس لیے اب اللہ فرماتے ہیں کہ میرے مدنی اس منظر کو ذرا دیکھو. فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، وَلَوْ تَرَىٰ اس میں یاد رکھیں دو قول ہیں. بعض علماء کہتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ نے اپنے نبی کو خطاب فرمایا کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ آپ اگر دیکھیں اِذْ فَزِعُوا، جب وہ گھبرائیں گے عذاب دیکھ کے، فلا فوتا، اب ہرگز نہ بھاگ سکتے ہیں نہ غائب ہو سکتے ہیں. فَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور ان کو قریب کی جگہ سے پکڑا جائے گا، دور بھی نہیں کہ پکڑنے میں تکلیف ہو. اور بعض علماء فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ خطاب عام ہے، یعنی پہلے خطاب تو حضور پاک کو ہے نا، ان کے بعد پھر ساری مخلوق کو خطاب کہ آئے دیکھنے والا جب تو دیکھے گا ان کا حال، فَزِعُوا، جب یہ گھبرا جائیں گے عذاب دیکھ کے، فَلَا فَوْتَا، یعنی لا مفر ولا ملجا، جب ان کو نہ کوئی ٹھکانہ ملے گا نہ بھاگنے کی جگہ ملے گی. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور ان کو قریب سے پکڑ لیا جائے گا. مانا دور ہو تو ذرا پکڑنے میں تکلیف ہوتی ہے، قریب ہو فوراً پکڑ لیا. تو ان کو تو ایسے پکڑیں گے یا تو کسی قریب کی چیز کو پکڑ لیا جاتا. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اب سارے کافر سارے مشرک کہیں گے کہ اللہ ہم ایمان لے آئے، جو آپ نے فرمایا تھا انبیاء نے بتلایا تھا وہ سب سچ ہے، سب حق ہے، ہم ایمان لاتے ہیں. اب ہم ایمان لا، اللہ فرمائے اب ایمان کیا، وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. اللہ نے فرمایا اب تم کیسے اٹھا سکتے ہو جو چیز بہت دور ہے، یعنی اب تم ایمان کیسے حاصل کرتے ہو؟ دنیا تو فنا ہو گئی، ختم ہو گئی، اب کیسے حاصل کرو؟
اچھا، بعض علماء نے فرمایا یہ قیامت کا منظر ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب موت کا وقت آئے گا مرنے والے کی بھی تو قیامت آ جاتی ہے، اذا مات قامت قیامتہ، اب جب موت کی گھڑی آئے گی عذاب کے فرشتے آئیں گے روح نکالنے کے لیے، اب سارا منظر آنکھوں کے سامنے آ جائے گا اس گھڑی کا مقام۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ، اللہ فرماتے اب ایمان لا رہے ہو، اب کہتے ہو ہم ایمان لیں، اس سے پہلے تو تم کفر کرتے رہے، تم تو کہتے تھے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نہ عذاب ہے نہ کچھ ہے، نہ کوئی پکڑ ہے نہ دھکڑ ہے نہ فرشتے ہیں، تم تو کافر تھے، اب کیسے ایمان لا رہے ہو؟ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بعید۔ یاد رکھیں قذف بالغیب، الرجم بالغیب، یہ محاورات ہیں لغت عرب کے، یعنی جو بندہ بس جو بات آئے کر دے، کوئی دلیل نہیں ہو، کہتے ہیں رجم بالغیب، یار یہ تو ایسے اندھیرے میں تیر مارتا ہے۔ يقذفون بالغیب، تم تو بغیر سوچے سمجھے بن دیکھے باتیں کرتے تھے، بڑی دور سے کوڑیاں اٹھا کے لاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اب ان کی اور ان کی خواہشوں کے درمیان میں ہم نے رکاوٹ ڈال دی، اب تو واپس نہیں جا سکتے۔ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلُ، جیسے ان جیسوں کے ساتھ پہلے بھی ہو چکا، جو کافر ہیں جو مشرک ہیں چاہے جس دور کے تھے سب کے ساتھ یہی ہوگا۔ انہم کانوا فی شک مریب، اللہ نے فرمایا یہ بدبخت شک میں پڑے ہوئے تھے، ان کو کسی بات پہ یقین نہیں تھا، آج جب اپنی آنکھوں سے ہر چیز دیکھ لی تو اب کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لیکن اس ایمان کا فائدہ کوئی نہیں۔ یاد رکھو فائدہ کیوں کوئی نہیں؟ بات تو تب ہے نا کہ اللہ کا نبی کہے اور بندہ کہے آمنا باللہ صدق رسول اللہ۔ اگر دیکھ لو یہ اینک رکھی ہے، اب دیکھ کے میں نے کہا اینک رکھی ہے تو پھر کیا بہادری ہے؟ پھر تو مشاہدہ ہو گیا نا، جب مشاہدہ ہو گیا پھر ایمان لے آنا تو بڑی بات ہے ہی نہیں نا۔ ایمان تو بڑی بات تب ہے کہ ہم نہ آسمان جانتے ہیں، نہ ہم نے زمینیں دیکھی ہیں، نہ ہم نے طبقات دیکھے ہیں، نہ ہم نے جنت دیکھی ہے، نہ ہم نے جہنم دیکھی ہے، نہ ہم نے فرشتے دیکھے، نہ ہم نے جبریل دیکھا، لیکن حضور نے فرمایا، ہم نے کہا آمنا صدق رسول اللہ، حضور نے فرما دیا ہمارا ایمان ہے، بالکل حضور سچ فرماتے ہیں، اللہ کا نبی سچا ہے، اللہ کی کتاب سچی ہے، اللہ کے فرشتے سچے ہیں، اللہ کے تمام احکام حق ہیں، وہ تو ہے ایمان۔ اب جب مشاہدہ ہو گیا جہنم سامنے آ گئی، اب مان رہے ہو، اب ماننے کا کیا فائدہ ہو؟ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقول تبارک و تعالی، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں میرا بدنی جب آپ دیکھیں اذا فزع هؤلاء المكذبون یوم القیامہ، یہ قیامت کی تکذیب کرنے والے جب گھبرا اٹھیں گے عذاب دیکھ کر، فلا فوتا کا کیا معنی؟ فلا مفر لهم ولا وزر لهم ولا ملجا، نہ کوئی ٹھکانہ، نہ ان کا کوئی بوجھ، نہ ان کے نکل جانے کی، دوڑ جانے کی، بھاگنے کی کوئی جگہ۔ اب یہ عذاب سے بھاگنا چاہیں تو نہیں بھاگ سکتے۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ أَيْ لَمْ يُمْكِنْهُمْ أَن يَنْفُوا بِالْحَرْبِ بَلْ أُخِذُوا مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ، ان کو تو اتنی مہلت بھی نہیں ملی کہ کچھ بھاگتے، چلو بھاگتے بھاگتے ہم ان کو پکڑ لیتے، اللہ کے حکم سے ان کو تو پہلی دفعہ میں پکڑ لیا گیا، بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ قال الحسن البصری تخرجوا من قبورهم، جو ہی قبروں سے نکلے تو پکڑ لیے گئے۔ وقال مجاہد وطیت لو فی وقتها من تحت اقدامهم، گویا کہ ان کو پاؤں سے پکڑ کے اوندا جہنم میں ڈالا گیا۔ وان ابن عباس رضی اللہ عنہما وضحك عن عذابهم في الدنيا، بعض علماء فرماتے ہیں قریب کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو ان کو دنیا میں عذاب دیا تھا وہ عذاب قریب ہے، آخرت کا عذاب الگ ہے۔
وقال عبد الرحمن زیدی نے قتلہم یوم بدر، وہ فرماتی ہیں کہ جیسے اللہ نے مشرکین مکہ کو بدر والے دن سزا دی تھی، والصحیح ان المراد بذلک یوم القیامہ، لیکن مفسر فرماتے ہیں صحیح قول یہ ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے، وَهُوَ الطامۃ العظمیٰ، وہ سب سے بڑی پریشانی کا دن ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَا ذُكِرَ مُتَّصِلًا بِذَلِكَ وَحَقَّ ابْنُ جَرِيرٍ بَعْدَهُ قَالَ إِنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ جَيْشٌ يُخْسَفُ بِهِمْ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فِي أَيَّامِ بَنِي العباس رضی اللہ عنہم۔ عباس ابن جریر فرماتی ہیں کہ اس سے مراد وہ لشکر ہے جس کو مکے اور مدینے کے درمیان میں زمین نے نگل دیا تھا، یہ زمانہ تھا بنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا۔ ثم اورد ذلك حدیثا موضوعا بالکلیت، اب مفسر فرماتا ہے کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہاں ایک حدیث بھی نقل کی ہے، لیکن وہ حدیث بالکل موضوع ہے، بالکل غلط ہے، گھڑی ہوئی ہے۔ ثم لم ينبه على ذلك وهذا امر عجیب غریب منه۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ ابن جریر جیسا بڑا آدمی، بڑا مفسر، بڑا عالم، خدا کی شان یہ ہے کہ وہ حدیث موضوع کی طرف اس کو تنبیہ بھی نہ ہوئی، یعنی سوچ بھی نہ سکا، سمجھ بھی نہ سکا کہ میں کیا نقل کر رہا ہوں، یہ تو جھوٹی حدیث ہے۔ وقالوا آمنا به اے یوم القیامت یقولون آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ کما قال تبارک و تعالی، یہ قیامت والے دن پھر کافر کہیں گے کہ اللہ ہم اب آپ کی ذات پہ ایمان لے آئے، ملائکہ پر بھی ایمان لے آئے، آپ کی کتابوں پر بھی ایمان لے آئے، آپ کے رسولوں پر بھی ایمان، یا اللہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسَهُمْ عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی جب آپ دیکھیں گے قیامت میں ان کی کیفیت کو کہ ذل مجرمون، یہ کافر مشرک، ناکسو رؤوسہم عند ربہم، جب یہ اپنے گردنوں کو جھکائے ہوئے ہوں گے خدا کے سامنے، اور اس کے بعد کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، مولا اب ہم نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا، ہم نے سب کچھ سن لیا ہے، مہربانی کرو ہمیں دنیا میں واپس بھیجو تاکہ ہم ایمان لا کے اچھے عمل کریں۔ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اب ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ کا فرمان حق ہے، پیغمبر سچے ہیں، کتابیں سچی ہیں، لیکن اب اللہ ان کو کیسے دنیا میں بھیجیں گے، وہ تو نظام ہے اس کا کہ جب دنیا فنا ہو گئی اس کے بعد عالم آخرت ہوگا، پھر کسی کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ أَيْ وَكَيْفَ لَهُمْ تَعْطِيَ الْإِيمَانِ وَقَدْ بَعِدُوا عَنْ مَحَلِّ قبوله منهم، اب ان کے ایمان کو اللہ کیسے قبول فرمائیں؟ ایمان والی جگہ تو بہت دور ہو گئی، کیونکہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے، اب دنیا فنا ہو گئی، اب تو دار الجزا ہے۔ فرماتی ہیں اس کے بعد اللہ پاک فرماتی ہیں وَصَارُوا إِلَى الدَّارِ الْآخِرَةِ وَهِيَ دَارُ الْجَزَاءِ لَا دَارَ الْابْتِلَاءِ، اب تم آخرت میں آ گئے ہو، یہ تو دار الجزا ہے، یہ امتحان کی جگہ نہیں ہے، نہ ایمان کی جگہ ہے۔ فلو كانوا آمنوا في الدنيا لكان ذلك نافعهم ولكن بعد مسيرهم الدار لا سبيل لهم إلى قبول الإيمان، اگر تم دنیا کی زندگی میں ایمان لے آتے تو آج تمہیں فائدہ ہوتا، تمہیں نفع ہوتا، تم عذاب سے بچ جاتے، لیکن اب کوئی راستہ نہیں تمہارے ایمان لے آنے کا۔ کمالا سبیل اللہ اصول الشہرمیت وناولہ من بعید، مفسر فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دور رکھی ہو کوئی چیز اور آپ یہاں سے اٹھائیں، ہاتھ پہنچتا نہیں، کیسے اٹھاؤ گے؟ تو اب دنیا میں تو آپ پہنچ ہی نہیں سکتے، تو ایمان کہاں سے نصیب ہو؟
وقال مجاہد رحمہ اللہ تعالی وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ قال التناول ذلك دور کی چیز کو اٹھانا وقال الزہری التناوش تناول ایمان بالآخرہ وقد انقطعت عنہم الدنیا. انہوں نے فرمایا تناوش کا معنی یہ ہے کہ اب آخرت میں وہ ایمان لانا چاہتی ہیں، اب ایمان قبول نہیں ہوگا. یاد رکھو جب بندے پہ اللہ نہ کرے عذاب نازل ہو جائے تو پھر ایمان قبول نہیں ہوتا. جب عذاب آ جائے پھر اللہ کے ایمان لاؤ قبول نہیں. اسی طرح جب مرنے کا وقت آ جائے معلوم یغرغر، جب آدمی کو سکرات لگ گئی غرغرہ شرک کیا مانا جو چیز اندر ڈالتے ہو باہر آ جاتی پھر اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. اور اسی طرح اذا طلعت الشمس من مغربها جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اغلقت ابواب التوبہ پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. اس لیے حکم ہے کہ توبو جلدی کرو توبہ کرنے میں. حاسبو قبل ان تحاسبو اپنا گھر میں بیٹھ کے حساب کر لو اس دن سے پہلے جب تمہارا حساب ہوگا. تو جو سمجھدار ہیں وہ پہلے حساب تیار کرتے ہیں کہ جب آڈٹ آئے گا تو اس دن پھر پریشانی نہ ہو. اب اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما طلبوا الرجعة الى الدنيا والتوبة مما هم فيه وليس به رجعة ولا توبة وقد قال محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ تعالی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ طلبوا الرجعة وہ اللہ سے مانگیں گے کہ مولا ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیج دیں فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون میرا مولا ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیج ہم ایمان لائیں گے. لیکن اب وہ حاصل نہیں ہوگا. وقوله تعالی وقد كفروا به من قبل يقذفون بالغيب مقال بعيد اي كيف يحسن الايمان بالاخره وقد كفروا بالحق في الدنيا وكذبوا بالرسل. اب آخرت میں کیسے ایمان نصیب ہو جب تک دنیا میں تھے تو کفر کرتے رہے تکذیب کرتے رہے انبیاء کو جھٹلاتے رہے. اور اس کے بعد فرمایا ويقذفون بالغيب مقال بعید. قال مالک زید ثم يقذفون بالغیب قال بدن اپنے گمان پہ باتیں کرتے تھے اندھیرے میں تیر چلاتے تھے وہ کیسے لگ سکتے. قلت كما قال تعالى رجما بالغیب وتارة يقولون الشاعر کبھی پیغمبر کو کہتے تھے شاعر ہے وتارة يقولون کاہن کبھی کہتے تھے کاہن ہے وتارة يقولون ساحر کبھی کہتے جادوگر ہے وتارة يقولون بلا غیر ذلك من الاقوال الباطلة ويكذبون بالبعث والنشور والبعث. اور اسی طرح قیامت کا بھی انکار کرتے تھے مرنے کے بعد جینے کا بھی انکار کرتے تھے معاد کا بھی انکار کرتے تھے. ويقولون ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين قال قد يرجمون بالظن لا باس ولا جنت ولا نار. حضرت قتادہ مجاہد فرماتے ہیں وہ اپنے گمان کی بنیادوں پہ کہتے تھے میاں نہ کوئی جنت ہے نہ جہنم ہے نہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا بس یہ زندگی ہے کوئی مر گیا کوئی پیدا ہو گیا پھر نہیں ہم اٹھیں گے دوبارہ نہیں اٹھائے جائے. اس لیے کہتے تھے اذا متنا وكنا ترابا واذا انا لمبعوثون. کہتے تھے کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے ریزہ ہو جائیں گے گل سڑ جائیں گے کیا دوبارہ اٹھیں گے. کہتے ہیں یار یہ کیسے ہوگا دیکھو نا ہمارے باپ دادا مر گئے ہزاروں سال گزر گئے وہ واپس نہیں آئے تو ہم کیسے آئیں گے. کوئی مٹھنا نہیں کوئی قیامت نہیں کوئی. لیکن جب دیکھیں گے تو اب جناب سب کچھ سامنے ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حکم دیں گے وَذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. اللہ فرمائے کہ یہ وہی جہنم ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے. دیکھو غور کرو أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ. اللہ کے فرشتے کہیں گے او ظالمو دیکھو یہ جادو ہے یہ حقیقی جہنم ہے ذرا غور کرو یا تم اندھے ہو دیکھ نہیں رہے ہو. تو لیکن اس وقت جب اعتراف کریں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. واللہ اعلم.
جمعرات اعمال کا پیش ہونے کی عرض اعمال کی حدیث ہے، یاد رکھو، لیکن یہ مسائل ہے عالم غیب کے، اس کی کیفیت کیا ہے اللہ جانے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے سامنے ایک مردہ ہو، اس کو عذاب ہو رہا ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ عالم برزخ جو ہے وہ عالم مغیبات ہے۔ اب جیسے فرشتے بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں کیا پتہ ہے؟ اب کوئی آدمی کہے کہ جی وہ فرشتے جو لکھ رہے ہیں وہ ہمیں دکھاؤ، ہم کیسے دکھائیں؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں جبریل اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھے لیکن آمنا، ایمان ہے ہمارا۔ تو عرض اعمال جو ہیں کہ حضور پہ امت کے عمل پیش ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ مکے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ عرفات کے میدان میں نماز ظہر اور عصر کٹھی پڑھیں گے یا علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے؟ اب مجھے پہلی بات تو یہ سمجھاؤ کہ حج کو گزرے ہوئے کتنا مہینے ہو گئے؟ اب تمہیں کیوں مسئلہ یاد آ گیا؟ آنے والے حج میں ابھی کتنے مہینے باقی ہیں؟ شرارت ہے، مسئلہ پوچھنا تھوڑا ہے، کوئی مسئلہ سمجھنا نہیں چاہتا، وہ کل حج پہ جا رہے ہیں کہ اس کو مسئلے کا پتہ نہیں، سب کا حج گزر چکا ہے، اب اس مسئلے کی تمہیں کیا تکلیف ہو گئی؟ یاد رکھو کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک عرفات ہو، مزدلفہ ہو، مینا ہو، وہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے جمعاً و قصراً، چاہے مکے کا ہو چاہے باہر کا ہو، کہتے ہیں دونوں نمازیں ملا کے پڑھے گا، اور پڑھے گا بھی قصر، یعنی ظہر کی 2 رکعت، اس کے بعد عصر کی 2 رکعت۔ اسی طرح مزدلفہ میں پہلے مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی دونوں نمازیں ملا کے پڑھیں گے قصراً و جمعاً، یہ ان کا اور الحمدللہ ان کے پاس بھی حدیث مبارک ہوتی ہے۔ یاد رکھو کوئی امام اپنے گھر سے نہیں کہتا، ہاں سمجھنے کے اندر لازمی بات ہے، اللہ نے تیرا عقل اور ہے، اس کا اور ہے، اس کا اور ہے، اس کا اور ہے، اس کا اور ہے، ہر کسی کی فہم الگ ہے۔ بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، بعض اوقات بڑے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے ایک آدمی نے، ایک عورت نے حضرت عمر کی خدمت میں آ کے درخواست پیش کی، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین ان زوجی یقوم اللیل ویصوم النہار، میرا خاوند جو ہے رات کو نماز میں کھڑا رہتا ہے اور دن میں روزے رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا نعم الرجل، اچھی بات ہے، تمہارا شوہر تو بہت اچھا ہے، خوش قسمت ہو ایسا آدمی تمہیں اللہ نے شوہر دیا۔ تو بیچاری ہٹ گئی۔ حضرت ابی نے اور ایک روایت میں اپنے ابا نے کہا حضرت آپ نے تو اس کی درخواست سمجھی نہیں ہے، اب امیر المومنین ہے، عمر ہے، اب کری ہے، لیکن نہیں سمجھ سکا۔ تو کیا کہیں گے؟ حضرت عمر پہ اعتراض کریں گے، مسئلہ نہیں سمجھ سکے لہذا خلافت چھین لو۔ انہوں نے کہا حضرت آپ نے درخواست نہیں سمجھی۔ انہوں نے کہا بھائی تمہارے سامنے تو کہا ہے اس بیچاری نے کہ یصوم النہار ویقوم اللیل، دن میں روزے رکھتا ہے، رات کو نماز پڑھتا ہے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا حضرت وہ یہ کہہ رہی تھی کہ دن میں آپ نمازیں روزے رکھتے ہیں، رات میں تہجد پڑھتے ہیں، یہ نفلی عبادت میں لگا ہوا ہے، میرے حقوق ادا نہیں کرتا۔ تو یہ تو کوئی اسلام کا حکم نہیں ہے، نہ دین کا، تم صوفی بن جاؤ اور رات کو گھر میں عورت پڑی رہے۔ اس کے بھی تو حقوق ہیں، اس کے بھی تو تقاضے ہیں، خواہشات ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی واقعی میں نہیں سمجھ سکا۔
آپ نے فرمایا اچھا مہربانی کرو اس عورت کو بلاؤ، اس کے شوہر کو بلاؤ، فیصلہ بھی تم کر دو، مجھے تو اس کی درخواست ہی سمجھ نہیں آئی نا۔ اب حضرت عمر اگر نہیں سمجھ سکے کیا کہو گے؟ مجھے ذرا فیصلہ کر کے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر رسول پہ کھڑے ہو کے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد جو مسلمان اپنی بیٹوں کی شادی کریں گے اور حق المہر جو ہے حضور کی بیویوں سے، حضور کی بیٹیوں سے زیادہ رکھیں گے تو میں چھین لوں گا اور بیت المال میں داخل کر دوں گا۔ یہ کیا ہے کہ حق المہر بڑھاتے جا رہے ہو؟ پہلے آسان شادیاں ہوتی تھیں، 100 ریال، 200 ریال، 5 ریال، 50 ریال، اب 1 لاکھ 2 لاکھ، نہ پیسے ہوں گے نہ نکاح کرے گا، یعنی حلال مہنگا ہو گیا، زنا سستا ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے بڑے جو اچھا حضرت عمر کا منشا کیا تھا بھائی جب تم کل مہر اتنی بڑھا دو گے غریب لوگ شادی کیسے کریں گے؟ یعنی ایک انتظامی حکم تھا۔ حضرت جب نماز پڑھا کے نکلے مسجد سے باہر نکل رہے تھے کہ بوڑھی عورت کھڑی تھی، اس نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ کہا ٹھہرو، ہمارے بادشاہ تو نہیں تھے، نہ ہمارے حاکم تھے، ہمارے سپاہی کا ہاتھ پکڑ کے دیکھو، یہ تو محمد مدنی کا خلیفہ تھا نا، یہ تو عمر تھا نا، پھر زمین میں اسی لیے تو رحمتیں برستی تھی۔ کھڑے ہو گئے، فرمایا ہاں کیا؟ انہوں نے کہا عمر یہ تم نے جو ابھی خطبہ پڑھا ہے، تقریر کی ہے، قرآن بھی پڑھا ہے تم نے؟ قرآن کہتے ہیں آتیتم احداہن قنطارا فلا تاخذوا، اگر تم نے اپنی بیوی کو حق المہر میں قنطار بھی دیا ہے سونا تو واپس نہ لو، اب اگر جھگڑا ہو گیا ہے تو قنطار کہتے ہیں ڈھیر سارے سونے کو، اور تم کہتے ہو کہ زیادہ حق المہر نہ، تم قرآن کے خلاف فیصلہ دیتے ہو۔ کسی کی مرضی ہے زیادہ دے، کسی کی مرضی ہے تھوڑی دے، تم کون آرڈر کرنے والے؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، فرمایا الحمدللہ عجائز المدینۃ افقہ من عمر، اللہ تیرے مدینے کی بوڑھیاں جو ہیں وہ بھی عمر سے زیادہ دین سمجھتی ہیں۔ تو اب حضرت عمر کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا، بوڑھی کو سمجھ آ گیا، تو پھر کیا خیال ہے حضرت عمر سے خلافت چھین لیں؟ اور کوئی خدا کے لیے اللہ پاک رحمت کرے، اللہ ہدایت دے۔ ایک تو ہمارے کمزوری کا دور ہے، کفر ہمیں مٹا رہا ہے، دبا رہا ہے، ہر طرف سے ہمارے لیے انگارے بچھا رہا ہے، انگارے بھی خود بچھاتا ہے، چلنے کا حکم بھی خود دیتا ہے، پھر پانی ڈال کے آگ بھی خود بجھاتا ہے۔ کیا ایمان سے کہو، ایک آدمی ہے مثال کے طور پر کہ جی فلاں بندہ جو ہے اس نے خود کش بمبار کو بھیجا ہے اور ان کو کروڑوں روپے دے کے خرید، ان کے گھر اگر روٹی نہیں تو کروڑوں کہاں سے آتے ہیں؟ اصل وجہ کیا ہے؟ وہ کروڑوں بھی وہی دشمن دیتا ہے کہ چل جا بس ٹھیک ہے تم سیدھے جنت میں جا رہے ہو، وہ پیسے بھی وہ دیتا ہے۔ جب تم لڑتے ہو دونوں کو گولیاں بھی وہ دیتا ہے، رائفلیں بھی وہ دیتا ہے، ایٹم بھی وہ دیتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے خبردار لڑائی نہ کیا کرو، اچھی بات نہیں ہوتی لڑائی۔ شدیدہ ورست دز دے کے بکف چراغ دارد، حضرت سعدی نے لکھا ہے نا کہ دیکھو چور کتنا چالاک ہے کہ چوری بھی کر دی اور لیمپ پکڑ کے ساتھ بھاگ بھی رہا ہے، پکڑو پکڑو چور ادھر گیا ہے۔ اب خدا کی دو، ایک تو ہمارا یہ حال ہے، اور تم نے تقریباً 1200 سال گزر گئے ابھی تک اماموں کو معاف نہیں کیا۔ خدا کا خوف کریں۔ اب دیکھیں امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے رحمت اللہ علیہ، اور امام شافعی رحمت اللہ، کہ بھی ہر حال میں 2 رکعت پڑھو، مکے والے ہو کہیں والے ہو۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں حضور نے 2 پڑھی ہیں، کہتے ہیں سرکار دو عالم نے عرفات میں 2 رکعت پڑھی اور دونوں نمازیں بھی اکٹھی پڑھی ہیں، ظہر بھی اور عصر۔
اور عشاء بھی اور مغرب بھی آپ نے مزدلفہ میں پڑھی ہے اور کٹھی پڑھی ہے. کہتے ہیں بھی یہ فعل رسول اللہ ہے، حضور کا عمل ہے، لہذا حالات بھی ایسے کرے جیسے حضور نے کیا. ان کے پاس بھی دلیل ہے کہ نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے حضرت نماز الگ فرض ہے، حج الگ فرض ہے. حج تو پیسے والوں پہ فرض ہے، نماز تو غریب پر بھی فرض ہے. حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، نماز دن رات میں 5 دفعہ فرض ہے. تو دونوں کو ملا کیسے رہے ہو؟ اس کے اپنے حکم ہیں، اس کے اپنے حکم ہیں. باقی تم دلیل پکڑتے ہو حضور نے 2 پڑھی ہیں، تو حضور مکے سے آئے تھے مدینے سے؟ مسافر تھے یا مقیم تھے؟ دلیل دینی ہے، تم یہ دلیل دو کہ مکے سے فلاں آدمی نے 2 پڑھی ہیں. جو 2 پڑھنے کی دلیل دیتے ہیں وہ ثابت کریں، ہم سے کہیں ہم کیوں ثابت کریں؟ دعویٰ تمہارا، دلیل ہم دیں. تم بتلاؤ کہ حضور کے ساتھ اس دن مکے والے فلاں 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 صحابہ تھے، انہوں نے بھی 2 پڑھی. بات ختم، جھگڑا ختم، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں. ورنہ دونوں ائمہ کی اپنی سوچ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نماز ٹھیک ہے بالکل، حضور نے 2 پڑھی ہے مسافر سے، اور مسافر کے لیے یہی حکم ہے کہ 2 پڑھے. اس میں جھگڑا ہے ہی نہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں، جنہوں نے بھی پڑھی ہیں کٹھے پڑھی ہیں، مکے والوں نے اپنے کیمپوں میں الگ پڑھی، اللہ سب کی نمازیں قبول کرے، کسی کے خلاف فتویٰ نہ دیا کرو. سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور سب کے بعد دلائل ہیں، اللہ سب پہ رحمت فرمائے. دعا یہ کرو کہ اس بدبخت کو نماز نصیب ہو جائے، الفاظ میں بھی کھڑا رہا نماز بھی پڑھی. حج کے دوران گاڑی چلا رہا تھا، میری گاڑی 12 تاریخ کو رش میں آ گئی، تو میں کنکریاں نہیں مار سکا. میں نے موبائل پہ ایک آدمی کو ٹیلی فون کیا کہ میری طرف سے کنکریاں مار دو. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ بہرحال انشاءاللہ اللہ کرے دم سے بچ جاؤ گے، لیکن تمہاری غلطی ہے. 12 کو تم رش میں پھنس گئے، 13 کو تو رش نہیں تھا نا، تو 13 کو جا کے 12 کو بھی مار دیتے، 13 کو بھی مار دیتے، کیا ہو گیا؟ تو مسئلہ پہلے پوچھا کرو نا. تم یا 6 مہینے بعد پوچھتے ہو یا 6 مہینے حج کے آنے سے پہلے پوچھتے ہو. جب حج آئے گا انشاءاللہ دونوں بھول جائیں گے. کرنی ہو تو پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے. پہلی بیوی پاگل ہو گئی ہے کہ اجازت دے گی؟ بے وقوف آدمی بھی ایسی بیوی بھی ہے دنیا میں. پہلی بیوی کی کوئی اجازت کی ضرورت نہیں. اور یاد رکھو، جو اجازت کے مسئلے پوچھتے ہیں نا وہ شادی کرتے ہی نہیں. جن نے کرنی ہوتی ہے مسئلے نہیں پوچھتے، کر کے بعد میں بتاتے ہیں. کوئی عورت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. علماء دیوبند نے دین کے لیے کیا قربانی دی ہے، تاریخ دیوبند پڑھیں. جب وہ قربانی دے رہے تھے تمہارے مولوی تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تم تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. ان کی قربانیاں پڑھنی ہے تو تاریخ ہے دیوبند کی پوری، کوئی چھپی ہوئی بات ہے. باقی میں نے تو دیوبند میں کبھی پڑھا ہی نہیں. تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بہرحال میں نہ دیوبند میں پڑھا ہوں نہ دیوبند میں رہا ہوں، لیکن جو حق ہے وہ حق ہے. امام صاحب نے یا کسی امام نے کہا کہ میرا مسلک اختیار کرو، تو کیوں لکھی کتابیں؟ اس لیے کہ کتابیں رکھی رہیں، لپیٹ کر رکھ دینا، پڑھنا نہیں، عمل کرنا. کہتے ہیں جی مردے قبر میں سلام کا جواب دیتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے بارے میں تو حدیث موجود ہے، عام مردوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ تم سلام کہو. یہ بات نہیں آئی کہ وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے.
حضور کے بارے میں ہے کہ جب آدمی روضے پہ سلام کہے تو حضور جواب دیتے. اعتکاف والے لوگ آپس میں باتیں کر سکتے ہیں، غیر ضروری باتیں نہ کرو، دین کی باتیں کرو. باہر ہوٹل سے روٹی بالکل منگوائیں، اگر کوئی نہیں ہے تو باہر بیٹھ کے کھا لیں. کہتے ہیں جی کہ قیام اللیل میں جب رمضان میں سجدہ اور رکوع طویل ہوتا ہے تو رکوع میں اور سجدے میں وہی تسبیح بھی زیادہ پڑھتے ہیں اور دعائیں بھی پڑھتے ہیں جو حدیث میں ثابت ہے. کہتے ہیں جی کہ میرے دوست نے حج کی جو میں نے بکری دینی تھی پیسے لے لیے لیکن بکری ذبح ہی نہیں کی. ماشاءاللہ اچھا دوست ہے نا.